آداب دوستوں، جب بھی کوئی نظریہ، کوئی خیال، کوئی بات عقیدہ بن جائے تو وہ بات معاشرے اور سماج کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ ایسی ہی کہانی انقلاب ایران کی ہے اور اس کے بعد ایک دم ایک مذہبی ریاست اور ایک مذہبی عقیدے اور تلخ یا کٹر عقیدے کے اوپر مشتمل اصول ہے، جس نے انسانیت کو پرے چھوڑ دیا اور پھر لوگ جو عقیدت پرست تھے، جو محبت پرست تھے، جو اس نظریے سے محبت رکھتے تھے، انہوں نے اپنے سے مخالف تمام لوگوں کو سنسار کیا، ان کو مارا اور پھر ان کی موت کو اپنے نظریے کی حقانیت یا سچائی قرار دیا۔ یاد رکھیے گا، جب بھی کسی سماج میں کوئی بھی تبدیلی کسی نظریے سے آتی ہے یا انقلاب سے آتی ہے تو انقلاب کے جو آفٹر شاکس ہوتے ہیں وہ بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ انقلاب اپنے ہی لوگوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ایران میں انقلاب ایران کے بعد ہوا۔ ایرانی پاسداران اور پھر ان کی جو ایک کمیٹی تھی، مذہبی کمیٹی، اس نے ایسے اصول مرتب کیے جن اصولوں نے انسانیت کو تباہ و برباد کیا۔ آج کے دور میں جہاں ایران، یو ایس اے، اسرائیل جنگ جو ہے یا خلیجی ممالک کی جنگ جو ہے عروج پہ ہے، لوگ ایران کے طرفدار نظر آتے ہیں، وہیں ایران کی جو مذہبی حکومت ہے، ان کے جو ظلم ہیں ان کو بھی سماج بھولتا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، ہمیں کسی بھی چیز کو یا کسی بھی سماج کو یا کسی بھی معاشرے کو یا کسی بھی ریاست کو ہمیشہ جب بھی ہم اس کے اوپر نقد قائم کریں تو اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس دونوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اپنے من پسند ظالم کو یا من پسند مظلوم کو گلوریفائی کرنا ہو تو ہم اس کو گلوریفائی کرتے ہیں، اور اس گلوریفیکیشن میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کی برائیوں کو پس منظر میں رکھ دیتے ہیں۔ جہاں ایرانی حکومت کی اچھائیاں ہیں، وہاں اس حکومت کے جو انسانیت کے اوپر ظلم ہے اسے بھی پس پردہ یا اس کو بھی بیک پہ نہیں لینا جانا چاہیے۔ جہاں ہم، یاد رکھیے گا، ایک اچھا اور بہترین اور اچھا سماجی انسان وہی ہوتا ہے جو ہر طرح کے میرٹس اور ڈی میرٹس کو سامنے رکھے۔ جہاں لوگ امریکہ کے، یو ایس اے کے ظلم کے اوپر بات کرتے ہیں، وہاں ایران کے، ایرانی عوام کے اوپر ظلم کے اوپر بات کرنی چاہیے، ملازم کے اوپر بات کرنی چاہیے۔ یعنی وہ جو ایک ایرانی پاسداران کے نام سے ایک باقاعدہ نظریہ اس کی عوام کے اوپر قائم ہے، اس کے اوپر بات کرنی چاہیے۔ یعنی ہمیں نرگس محمدی، میسا امینی کے قاتلوں کے اوپر بات کرنی چاہیے، یا ان تمام لوگوں کے اوپر بات کرنی چاہیے جو گزشتہ اس احتجاج میں کم و بیش 1400 سے 2000 یا بار رپورٹس میں 14000 سے 21000 تک لوگ مارے گئے، ان تمام کے اوپر بات کرنی چاہیے۔ لیکن ہمارے سماج کا سب سے تلخ حقیقت یہ ہے کہ ہم، چونکہ ایران ہمارا من پسند ظالم ہے، اس معاملے میں ہم اس کی گلوریفائی کرتے ہیں، جبکہ یو ایس اے ہمارا من پسند ظالم ہے، اس لیے من پسند ظالم نہیں ہے، اس لیے ہم اس کے خلاف بات کرتے ہیں۔ یعنی ایران کا جو ظلم ہے اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں، اور ایران کے اوپر اگر کوئی ظلم کرے تو پھر ہم مظلوم بن جاتے ہیں۔ بہترین سماج وہ ہوتا ہے جو کسی بھی ظالم مظلوم کو ایک لائن کے اوپر رکھ کے دیکھتا ہے۔ یعنی اس کا عقیدہ ہے کہ جو کسی انسان کے اوپر ظلم کرے، وہ چاہے ایران ہو، یو ایس اے ہو، پاکستان ہو، کوئی بھی ہو، یعنی وہ ظالم ہے۔ ایسی ایک ظلم کی کہانی 1990 میں آتی ہے جس کو اسٹوننگ آف سوریا مے کے نام سے کہا یا یاد کیا جاتا ہے۔ یہ سٹوری، یہ کتاب 1990 میں پبلش ہوتی ہے اور 2008 میں اس کتاب کے اوپر ایک مووی بھی بنائی جاتی ہے۔ اس کی جو لکھنے والی ہے وہ فریڈائن صاحب جام، ایک فرانسیسی ایرانی صحافی ہیں، جس کے پاس یہ کہانی 1986 میں پہنچی۔ کون پہنچانے والی تھی؟ ایک ایرانی خاتون تھی جس کا نام تھا زہرا۔ اس خاتون نے اپنی بھانجی کی کہانی، جو ایرانی سماج اور ایرانی ملا کی نفرت اور چال بازی کی زینت یا اس کی نظر ہو گئے تھے، اس کے متعلق بتاتی ہے۔ آئیے اس کہانی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسٹوننگ آف سوریا مے میں ایم میں کیا کچھ بتایا گیا ہے۔ ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ سوریا نامی خاتون ایران کا ایک گاؤں ہے، کو ہپایا، اس میں رہتی ہے۔ اب وہ، اس کے 4 بچے ہیں، ایک گھریلو خاتون ہے، اپنا روزی روٹی کر رہی ہے مشکل سے۔ اس کا شوہر کا نام ہے علی۔ علی بنیادی طور پہ
ایک بدماش، کماش اور عیار آدمی ہے. وہ ایک 14 سالہ لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے. یہ خاتون اسے روکتی ہے، اسے کہتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کی خاطر رک جائیں. اب علی اس عورت کو زد و کوب کرتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ مجھ سے طلاق لے لے. خاتون جب طلاق نہیں لیتی، وہ اس کا روزی روٹی جو اس کو خرچہ پانی دیتا ہے وہ بند کر دیتا ہے. یہ خاتون اپنے بچوں کے رزق روٹی کے لیے کیا کرتی ہے، ایک وہیں اسی گاؤں میں ایک ضعیف آدمی جس کی بیوی انتقال کر چکی ہوتی ہے اس کے پاس جاتی ہے، کام کاج کرتی ہے اور جو کچھ اسے ملتا ہے اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہے. اب یہ جو علی ہے یہ اس علاقے کی ایک مولانا صاحب ہے جس کا نام ہے حسن، اس سے ملتے ہیں اور اس مولوی حسن سے بات چیت کے سازش کر کے کہتے ہیں کہ اس کے اوپر آپ زنا کا الزام لگائیں اور پھر اسے سنسار کر دیا جائے گا، یعنی میں یہ فیصلہ سناؤں گا. اب علی گھر آتا ہے اور گھر آنے پہ اسے کہتا ہے کہ آپ کے وہ جس ضعیف کے گھر آپ کام کرتی ہیں اس کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں، اور یہ بات وہ جا کے یعنی مولوی صاحب کی عدالت میں رکھ دیتے ہیں. اب مولوی صاحب عدالت لگاتا ہے جس میں اس کو ہپایا کا جو میّر ہے وہ بھی شامل ہوتا ہے. اب عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ چونکہ الزام جو ہے سریا کے اوپر لگا ہے اس لیے سریا اپنی پاک دامنی ثابت کرے. یعنی دیکھیں نا یہ مذہبی قوانین تھے اس دور کے کہ بھائی جس کے اوپر الزام ہے وہی ثابت کرے. اب وہ خاتون سریا حتیٰ کہ چاہیے تو یہ تھا کہ جس نے الزام لگایا ہے وہ ثابت کرے. اگر ہم اسلامی شریعہ لا کو دیکھیں تو اس میں بھی یہی ہے کہ وہ آدمی جو الزام لگاتا ہے وہ ثابت کرے. اب سریا کو ثابت کرنا ہوتا ہے. اب خاتون ہے اس کی کون بات مانتا ہے، وہ ثابت نہیں کر پاتی، کوئی اس کی طرفداری نہیں کرتا. پھر وہ مولوی اور میت جو ہے اسے سزا سناتے ہیں کہ اس کو سنسار کر دیا جائے. کیسے سنسار کر دیا جائے کہ اس کو سفید لباس پہنا کے، سفید لباس پہنانے کے بعد اس کو آدھا زمین میں گاڑ دیا جائے اور پھر اس کو پتھروں سے مارا جائے. اب وہ سریا کو آدھا زمین میں گاڑ دیا جاتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا شوہر، اس کا باپ اور وہ بیٹے، اب دیکھیں نا کس قدر سماج میں بے حسی ہے کہ جن بچوں کی خاطر وہ رزق روٹی کرتی تھی وہ بچے آ کے اکٹھے اس کو پتھر مارتے ہیں. پتھر مارنے کے بعد وہ اتنی زخمی ہو جاتی ہے کہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. یہاں آ کے یہ کہانی ختم ہوتی ہے. اب اس کی جو خالہ ہے زہرا وہ اس کو بتانے کی، اس کی پاک دامنی کی گواہی دیتی ہے، لیکن کون سنتا ہے. اب زہرا کیا کرتی ہے کہ جو واقعہ ہے اس کو ایک ٹیپ ریکارڈ میں ریکارڈ کرتی ہے اور جو فریڈائن صاحب جہاں صحافی ہیں اس تک پہنچا دیتی ہیں. اب وہ بات پھر 1990 میں وہ کتاب کی صورت میں پبلش کرواتے ہیں. 2008 میں وہ فلم کی صورت میں اس کو فلمائز کیا گیا تھا. تو یہ کہانی تھی سٹوننگ آف سریا ایم اس کے نام سے. اب اگر اس کتاب کہانی کو اچھا یہ ٹوٹلی فیکٹ بیس کہانی ہے، اس میں ذرا بھر بھی یعنی کوئی فکشن شامل نہیں ہے. یہ کہانی، یہ بات ایران کے اس یعنی انسانی حقوق کی پامالی اور ایران جو آج موجودہ دور میں بھی انسانیت کا نعرہ لگا رہا ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے. یہ کہانی ایران کے ملا ازم کے اوپر سوال کرتی ہے. یہ کہانی ایران کا جو سوشل جسٹس کا نظام ہے اس کے اوپر سوال کرتی ہے. یہ کہانی ہمیں باور کراتی ہے کہ کس طرح لوگ اپنے مفاد کی خاطر اپنے مذہب کو درمیان میں لاتے ہیں اور پھر معصوم جانوں کا قتل کرتے ہیں. اگر ہم ایران میں، اور پھر مزے کی بات سب سے افسوس والی المیہ یہ ہے کہ لوگ اس کو گلوریفائی کرتے ہیں کہ ایران نے بہت اچھا کیا، بالکل جیسے ہمارے پڑوس میں افغانستان میں ایسا ہوتا ہے. پاکستان میں ایسا مائنڈ سیٹ ایران اور افغانستان دونوں کے طرز عمل کا طرفدار ہے. ہمیں ایران کے طرفدار بھی مل جائیں گے، ہمیں افغانستان کے طرفدار بھی، وہاں ایسا ہوتا ہے تو ان کے طرفدار بھی مل جائیں گے، لیکن ان دونوں کے بیچوں بیچ ہمیں انسانیت کے طرفدار نہیں ملیں گے. اور سب سے دکھ کی بات پتہ کیا ہے؟ دکھ کی بات یہ ہے کہ اگر ایران میں ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو افغان کے طرفدار کہیں گے یہ تو غلط ہے، اور یہی واقعہ اگر افغانستان میں ہوتا ہے تو ایران کے طرفدار کہیں گے یہ غلط ہے. جبکہ دونوں اگر ایران اور افغان یہی کرتے رہیں تو دونوں کے طرفدار کہیں گے کہ یہ بہت اچھا ہے. صاحبو، انسانی سماج، اخلاقی سماج اور معاشرتی سماج وہی ہوتا ہے جس میں ظلم کو بغیر کسی طرفداری کے ظلم ہی قرار دیا جائے. ظلم کرنے والا ایران ہو
ظلم کرنے والا افغان ہو یا ایون کوئی بھی ریاست ہو، کوئی بھی انسان ہو، جب ہم اپنے من پسند ظالم کو گلوریفائی کریں گے تو ہم ایک اچھا سماج، ایک اچھا معاشرہ جو ہے ترتیب نہیں دے سکیں گے، ایک اچھا سماج نہیں بنا سکیں گے۔ اگر ظالم ایران کے ملا ہیں، اگر ظالم ایران کے پاسداران انقلاب ہیں، اگر ظالم USA ہے، اگر ظالم کوئی بھی ہے، تو ہمیں اس ظلم کے خلاف جانا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ظلم کرنے والا میرا من پسند ہے تو اس کو گلوریفائی کیا جائے۔ تو ایران میں جہاں یعنی آج موجودہ دور میں جنگ چھڑی ہوئی ہے، وہاں انسانی حقوق کی خود ایران کے ہاتھوں میں بھی ایک بڑی حد تک پامالی ہوتی ہے۔ جہاں لوگ USA کے خلاف بات کر رہے ہیں، ضروری ہے کہ ثریا جیسے، میسا امینی جیسے، نرگس محمدی جیسے کرداروں کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے، جو ایران کے سوشل جسٹس کے اوپر سوالیہ نشان ہے، جو ایران کی انسان دوستی کے اوپر سوالیہ نشان ہے، جو ایران کو افغانستان کی کٹر مذہبی ریاست میں لا کے کھڑا کر دیتی ہے۔ یاد رکھیے گا، ہر وہ ریاست جو اپنے اصول کو انسانیت سے بالا تر سمجھتی ہے، ہر وہ ریاست جو انسان اور یعنی لوگوں سے پرے اپنا عمرانی معاہدہ رکھتی ہے، لوگوں کی عزتوں کو پامال کرتی ہے، لوگوں کی فریڈم کو پامال کرتی ہے، لوگوں کے رائٹس کو پامال کرتی ہے، وہ فاشسٹ ریاست ہے۔ اور ایرانی بھی اپنے لوگوں، مقامی لوگوں کے لیے ایک فاشسٹ ریاست کے طور پہ سامنے آتی ہے۔ آداب۔